حضرات سب جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جمعے کی نماز فرض کی، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی۔ جس دن ہماری مسجدیں فجر میں جمعے کی طرح آباد ہوگی، اس دن عالم سے باطل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سب یہ کہنے یاد کریں کہ اس طرح ہم جمعے میں نہا دھو کر خوشی خوشی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، فجر پانچوں نمازوں میں کھل کے آنا ہے اور تمام مسلمانوں ایمان والوں کو لانا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے سب کو معلوم ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اسی طرح نماز کی دعوت اور تبلیغ یہ بھی سب پر فرض ہے۔ روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے اور اس کی دعوت بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کی طرف سے فرض ہے اور تبلیغ یہ نظام الدین مرکز جماعت والوں کی طرف سے فرض ہے، نہیں۔ نماز، روزہ جس طرح اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس طرح نماز، روزے کی تبلیغ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعمیل فرض کی۔ آج قرآن کی تبلیغ کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھپ چھپ کر نکل رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ تبلیغ کی وجہ سے جا رہے ہیں، دعوت کی وجہ سے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ لرادک الی معاد، اللہ آپ کو ایک دن مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل کرے۔ چنانچہ 8 سال کی کڑی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کفر کو ختم کر دیا، شرک کو ختم کر دیا۔ اس لیے 2-3 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بیت اللہ جو سب سے بڑا اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اللہ نے اتنی ڈھیل دی نافرمانوں کو کہ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھ دیے، کعبے میں رکھ دیے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھ لو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اور استغفار کیجیے۔ 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور سر پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور سر جھکایا ہوا تھا اور یوں کہہ رہے تھے صدق اللہ وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور سارے کفار کے لشکروں کو اللہ نے شکست دے دی تنے تنہا۔ پھر بیت اللہ سے ایک بت نکالا گیا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا، ان الباطل كان زهوقا، باطل ختم ہونے ہی کے لیے ہے۔ لیکن باطل جب ختم ہوگا، جب حق والے حرکت میں آئیں گے، جب حق والے ہجرت کریں گے، جب حق والے اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کر راہ خدا میں نکلیں گے، اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر 500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ میں بھی آرام نہیں کیا۔ 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے۔ 26 سفر 8 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، اس کی برکت سے اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا اور باطل کو ختم کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا گھر چھوڑیں، اپنا وطن چھوڑیں، اپنا علاقہ چھوڑیں اور گنگوہ والے اور لکھنؤ والے اور سہارنپور والے، یوپی والے سوچیں ہم اپنے گھروں میں رہیں اور دین عالم میں پھیل جائے۔ نہیں، گھر چھوڑنا پڑے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا۔ پھر 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے۔ 9 برس میں 27 دفعہ راہ خدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے۔ وہ 9 برس میں 27 سفر کریں اور ہم 70 برس میں ایک بھی سفر تبلیغ کا نہ کریں، ایک بھی سفر دعوت کا نہ کریں، ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہ کریں تو کیسے دین عالم میں زندہ ہوگا؟ اس لیے سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ 5 نمازوں میں خود بھی آئیں گے تو سارے مسلمانوں کو لائیں گے اور اس کی تبلیغ کے لیے انشاءاللہ پوری دنیا میں جماعتیں بنا کر پھریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ